الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم امیر مقامی اور تمامی حاضرین اجتماع، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اور یقیناً یہ آواز مسجد کے مائک کے ذریعے سے خواتین اور بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہوں گی، اس لیے بستی کی خواتین اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، اور جو حضرات مسجد میں ابھی اس وقت موجود نہیں ہیں، باہر ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی مصروفیتوں کو بند کر کے یہ جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو ان باتوں کو سننے کی کوشش کرے۔ آج کے اس خطاب عام کی مناسبت سے جس عنوان اور موضوع کے تحت میں نے میری تذکیر اور توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر اور توجہ کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہوں، یہ سورہ ابراہیم کی 4 آیتیں ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے 27 تک، پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 13ویں پارے کے 16ویں رکوع کی اخیر کی 4 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی حقیقت اور اہمیت اور اس کے تقاضوں کو بیان کیا، اور کلمہ کفر اور شرک، اس کے بودے پن کو، اس کی کمزوری کو بیان کیا، اور اس لیے بیان کیا کہ تاکہ کلمے والے، کلمہ گو حضرات جن میں ہم سب شامل ہیں، وہ کلمے کی حقیقت اور اس کے تقاضوں پر غور کرے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور وہ بنیاد پر وہ چیز کھڑی ہوتی ہے۔ عمارت کی کامیابی کا دار و مدار، درخت کی کامیابی کا اور پھلنے اور پھولنے کا دار و مدار وہ ٹہنیوں پر نہیں ہے۔ یہ عمارت کی مضبوطی یہ دیوار اور چھت میں نہیں ہے، یہ عمارت کی جو مضبوطی ہے وہ اس کے کالموں میں ہے۔ اور درخت جو پھلتے پھولتے ہیں وہ صرف ٹہنیوں کی بنیاد پر نہیں، وہ صرف پھلوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ٹہنیاں بھی جو سرسبز و شاداب ہوتی ہے، ہری بھری رہتی ہے، اور پھل کے لائق ہوتی ہے، پھل آور ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ درختوں کے تنے مضبوط ہوتے ہیں، جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ بحیثیت امت کے، مسلمان بحیثیت مسلم کے،
جو اس کی تاریخی شناخت رہی ہے، ٹہنیوں کی اور پھل دینے کی، سرسبز و شاداب رہنے کی، ایک طرح سے وہ درخت مرجھایا ہوا ہے۔ امت مسلمہ کا جو درخت ہیں وہ امت مسلمہ مرجھایا ہوا ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ہر دور میں سرسبز و شاداب رہا ہے، مضبوط رہا ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمی سے مسلمانوں کی کمزوری کو اسلام کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ یقیناً جو مسلمان ہیں اس کو اسلام سے وابستہ ہونا چاہیے، اس کو صحیح معنی میں مسلم ہونا چاہیے، لیکن تاریخ کے بہت کم دور میں بہت کم لوگوں نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ اسلام جو ہیں وہی مسلم ہیں۔ لیکن یہ جو غلط فہمی آ گئی کہ اسلام کمزور ہو گیا، اسلام پسپا ہو گیا، پست ہو گیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ امت مسلمہ کمزور ہوئی ہے، مسلمان پسپا ہوئے ہیں، اور اس لیے کمزور ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے مضبوط تنے کو چھوڑ دیا۔ اسلام کا جو تنا ہے، اسلام کا جو بیج ہے، اس بیج سے ہمارا تعلق و رشتہ کمزور ہو گیا اور کچھ کا بالکل ٹوٹ گیا۔ علامہ اقبال نے یہ ایک فرق مسلم اور اسلام کے فرقوں کو ایک شعر میں واضح کیا ہے کہ تو نہ مٹ جائیں گا ایران کے مٹ جانے سے۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے مسلمان سیاسی لحاظ سے کمزور ہو رہے تھے، پسپا ہو رہے تھے، ان کی حکومتیں ختم ہو رہی تھی، تو مسلمان اس پر ماتم کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اللہ بھائی تو نہ مٹ جائیں گا ایران کے مٹ جانے سے۔ ایران کا اقتدار، ایران کی حکومت بھی ایک زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایک سربلندی کا ذریعہ رہی ہے کہ تو نہ مٹ جائیں گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ نشہ جو ہے شراب کو محتاج نہیں ہے، جہم کا پیمانے کا۔ شراب کو اگر مٹی کے پیالے میں بھی پیا جائے تو اپنی وہ تاثیر دکھا کر رہے گا۔ جرمن کی پلیٹ میں، پیتل کی پلیٹ میں بھی اگر شراب اگر پی جائے تو شراب اپنی تاثیر وہ دکھا کر رہیں گی، وہ نشہ اس میں آ کر رہے گا۔ تو یہی معاملہ اسلام کا ہے کہ اگر مسلم حکومت ختم ہو گئی، مسلمان سیاسی لحاظ سے کمزور ہو گئے، تو کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کمزور ہو گیا، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق اسلام سے کمزور ہو گیا۔ اسی اسلام نے ہم کو ماضی میں بھی سربلند کیا تھا، ہر میدان میں، تعلیم کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، اور سیاست کے میدان میں، اور عبادت کے میدان میں بھی۔ لیکن آج ہماری جو بدقسمتی ہے، ہماری جو غلط فہمی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کے عمل میں، ویسے ایک بات یہ ہے کہ نماز میں مکمل دین ہے، لیکن نماز کے حوالے سے بھی وہ غلط فہمی کہ نماز کو ادا کر لینا، یہ نماز کے حق کو ادا کر دینا ہے، تو یہ بھی ایک ناقص تصور ہے، ادھورا تصور ہے۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ اسلام نے ہماری صرف عبادات کے شعبے میں رہنمائی کی ہے، اور ہماری عبادتیں صحیح اور درست ہو گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اسلام تمام زندگی کا نام ہے۔ اسلام دین ہے اسلام، اور دین کے معنی طریقے زندگی کے ہیں، ضابطے زندگی، دستور زندگی۔ دین کا جو ترجمہ ہندی کے مترجمین نے کیا وہ ہے جیون پرنالی، انگریزی کے مترجمین نے دین کا ترجمہ کیا سسٹم آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ لیکن آج ہم کو یہ شکوہ اور شکایت تو ہے کہ غیر مسلم برادران وطن اسلام کے متعلق، دین کے متعلق غلط فہمیوں میں ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، اور پہلے دیکھنے کی چیز اور بات ہے
کہ ہم خود اسلام کے متعلق کتنی غلط فہمی میں ہیں. ہم نے غلط فہمی کا پورا الزام دوسری قوموں پر ڈال دیا اور اپنے آپ کو ہم نے بریوت جمع قرار دے دیا کہ نہیں، اسلام کو ہم پورے طور سے ویسے ہی مانتے ہیں اور اتنا مانتے ہیں جتنے اسلام کی تعلیم ہے. آج بھی اگر عام لوگوں سے پوچھا جائے کہ دین کہتے کس کو، تو وہ کہتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. خواتین کو اگر پوچھا جائے عام کہ دین کے معنی، دین کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو کیا یہ غلط فہمی نہیں ہے؟ ارے بھائی سوال تھا کہ دین کے معنی اور دین کا مطلب کیا ہے. نماز کے لیے تو صلاۃ کے الفاظ ہے، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ صلاۃ کہتے کس کو ہے، صلاۃ کے معنی ہے نماز. یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ صوم کس کو کہتے تھے، پھر روزہ اگر جواب دیتا تو بات ٹھیک تھی کہ صوم کو روزہ کہتے ہیں اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں اور حج کے لیے حج کے الفاظ ہیں. لیکن سوال تھا کہ دین کہتے کس کو ہے، تو بہت کم لوگ آج یہ جواب دیں گے اور دیتے میرا تعلق معاشرے سے بھی ہے، کچھ چلت پھرت سے بھی ہے، دور و کیبل سے بھی ہے، اور میں اپنے اطمینان کے لیے، اپنے احتساب کے لیے اور دوسرے کچھ احتساب کے لیے کچھ میں سوالات بھی کر لیتا ہوں. تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ نماز کا، دین کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یقیناً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ دین کے لیے تیار کرنے والے اعمال اور ارکان ہیں، لیکن دین جسے کہتے ہیں وہ تو مکمل نظام زندگی کا نام ہے، اور اس کا جو پیڑ ہے، اس کا جو بیج ہے وہ ہے کلمہ طیبہ. جو آیتیں میں نے پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کلمہ طیبہ کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو اور اس کے تقاضوں کو بیان کیا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ. اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور اسلام میں رہنے کے لیے بھی ضروری ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت ہم کو اسلام سے نہیں ہٹا سکتی. نہیں، ہمارا کفر اور ہمارا شرک ہم کو خود اسلام سے باہر کر دیتا، ہٹا دیتا ہے، چاہے کوئی اسلام سے خارج کرے یا نہ کرے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی عالم کی، کسی مفتی کی اجازت کی، اس کی سربراہی میں وہ کلمہ پڑھنا ضروری نہیں. اپنے تنہائی میں بھی اس نے پڑھ لیا اپنے طور سے تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اور اسلام سے نکالنے کے لیے بھی کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، ملت کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف اس کا عقیدہ ہو گیا، شرک اس کے عقیدے میں شامل ہو گیا، تو وہ خود بخود اسلام سے خارج ہو گیا. یہ بات بھی عام کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات بھی سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ہمارا عقیدہ بنتا ہے، ہمارا عمل بنتا ہے، اور اسلام سے خارج ہونے کا ذریعہ بھی ہمارا خود عقیدہ اور عمل بنتا ہے. کسی کے داخل کرنے سے ہم داخل نہیں ہوتے اور کسی کے نکالنے سے کوئی نکلتا نہیں. وہ تو جب اسلامی خلافت، اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو ایک نظم و ضبط کو پورا کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہے، ورنہ اصل چیز تو انسان کا کچھ اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے، اس کا ذاتی داخلہ ہوتا ہے، اور ذاتی عمل ہی اس کا ذاتی اخراج بھی کر دیتا ہے. تو یہ کلمہ طیبہ کی جو حقیقت ہے، اس کو بار بار اس لیے بھی یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں بھی اسلام کا جو درخت ہے، اسلام کا جو پودا ہے، وہ مرجھایا ہوا ہے، وہ کمزور ہو گیا. تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کاشتکار اس کو زیادہ سمجھیں گے کہ اگر کھیت کے پودے اگر سوکھ رہے ہیں تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پودے سوکھ رہے ہیں تو پھر پتوں کو پانی دینا چاہیے. جو کم سوچے گا، جس کی نظر گہرائی کی نہیں ہے، تو پتے سوکھ رہے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ جڑ کو پانی دیا جا رہا ہے. لیکن جو صحیح سوچنے والے ہیں وہ سمجھے کہ پتوں کو پانی دینے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، پانی ضائع ہونے والا ہے.
टहनियों को पानी देने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो पानी ज़ाय होने वाला है। आज मसला हमारा तालीम व तरबियत के उन्वान से भी यही है कि असल मर्द हैं जड़ में, हमारा जो असल ईमान है, हमारी जो तौहीद है, हमारा जो अकीदा है, वो सूख गया है, वो कमज़ोर हो गया है। और उसको पानी देने की बजाय, उसकी तरफ तवज्जो करने की बजाय हम ज़ाहिरी जो अमाल है, हम टहनियाँ हैं, टहनियों को हम सिर्फ दुरुस्त करके चाहते कि हमारा ईमान मजबूत हो जाए। टहनियों में ताकत और क़ुव्वत और सरसब्द व शादाबी उस वक्त आएंगी जबकि जड़ मजबूत रहेंगी, और फिर वही टहनियों में पत्ते भी आएंगे, फिर फल भी आएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपने गौर नहीं किया, गोया कि ये कलमे तैयबा की जो मिसाल है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कलमे इस्लाम भी कहते हैं। इसके बुनियादी तौर से 3 नाम हैं, कलमे तैयबा, कलमे तौहीद और कलमे इस्लाम। और ये बिल्कुल उसकी हैसियत से नाम दिए गए हैं। तैयबा के मैंने सबसे बेहतर कलमा, सबसे अच्छा कलमा, इसलिए इससे बढ़कर इससे अच्छा और कोई कलमा है नहीं। इसको कलमे तौहीद भी कहते हैं, इसलिए कि तौहीद की बुनियाद है ये कलमा, अल्लाह को एक मानने की बुनियाद है ये। और इसको कलमे इस्लाम भी कहते हैं, इसलिए कि इसको माने बगैर, इसको दिल से कबूल किए बगैर, ज़बान से इकरार किए बगैर कोई मुसलमान नहीं होता, इसलिए इसको कलमे इस्लाम भी कहते हैं। तो जहाँ से अल्लाह ताला ने ये कलमे तैयबा को समझाया तो वह अंदाज़ भी बहुत ही अहम है। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तैयबतन कशजरतिन तैयबा, क्या आपने गौर नहीं किया, क्या आपने देखा नहीं? यानी गोया कि आपको गौर करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कलमे तैयबा की कैसी बेहतरीन मिसाल बयान की। कशजरतिन तैयबा, जैसे कि एक बेहतरीन दरख्त होता है, असलुहा साबित, वो अच्छे दरख्त की जो जड़ है वो ज़मीन में बहुत गहरी होती है, मजबूत होती है। वह फरुहा फिस समा, और उसकी टहनियाँ आसमान में होती है, आसमान को छूती है। तूती उकुलहा कुल्ला हिनिम बीदनी रब्बिया, और हर वक्त अल्लाह की इजाज़त से वो फल लाता है, उसको फल लगे रहते, गोया कि हर वक्त वो फलावर होता है, फल देने वाला दरख्त, मौसमों का ताबे और पाबंद नहीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक उन्वान ही कायम किया कलमे तैयबा की हकीकत को समझाने के लिए। वो पूरी नज़्म सुनाने का वक्त भी नहीं और उसकी ज़रूरत भी नहीं, लेकिन जहाँ से उन्होंने अपनी नज़्म का आगाज़ किया, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग फ़िसा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का, खुदी दिल, खुदी को अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा अपने अशार में पेश किया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अपनी खुदी को सर बुलंद कर, दिल और दिमाग की जो कैफियत है खुदी, इसको तू सही और दुरुस्त कर। तो खुदी का सिर्र निहा, सिर कहते छुपी हुई चीज़ को, सिर्री नमाज, जहरी नमाज भी हम कहते हैं। ज़ोहर की, असर की नमाज में किरात खामोश होती है, उसको सिर्री नमाज कहते हैं। तो एक मोमिन का जो सिर होता है, अंदर की जो छुपी हुई चीज़ होती है, और निहा ने और उसको वादे कर दिया, भारतीय लफ्ज़ छुपी हुई चीज़। खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग फ़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये जो दिल की कैफियत है वही ज़ाहिर और बाहर में, ज़ाहिर में भी वही है। ऐसा नहीं कि मोमिन का अंदर कुछ होता है, ज़ाहिर कुछ होता है, ज़ाहिर कुछ होता है और उसका अंदरून कुछ होता है। ये मुनाफिक की अलामत होती है कि मुनाफिक का ज़ाहिर कुछ और होता है, वो नमाज़ें भी पढ़ता है, वो सलाम भी करता है, सलाम का जवाब देता है, उठता बैठता है, लेकिन उसकी जो खुदी होती है, उसका जो अकीदा होता है वो बातिल का अकीदा होता है। तो कोई सिर्फ अकीदे पर ही मुतमईन ना हो जाए। तो खुदी है तैग फ़िज़ा, एक मोमिन की जो ज़ाहिरी ज़िंदगी होती है, बाहर की जो ज़िंदगी होती है, वो इसी बुनियाद पर तश्कील पाती है। और फिर अल्लामा इकबाल ने मज़ीद इसको वादे किया कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद,
بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ موسموں کا تابع اور پابند نہیں ہے، فصل گل و لالا کا نہیں پابند کہ اچھے حالات ہوئے تو مسلم بن کر رہنا اور اگر برے حالات ہو گئے تو اسلام کو چھوڑ دینا۔ یہ کلمہ، یہ نغمہ ایسا نہیں ہے۔ بہار ہو کے خزاں، بہار میں اچھے حالات ہیں، خوشحالی کے حالات ہیں تو بھی لا الہ الا اللہ، اور خزاں ہے کہ اسلام کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے، ایمان کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے تو بھی لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا ثبوت دیا انبیاء علیہ السلام نے، اس کا ثبوت دیا فرعون کی بیوی نے اور فرعون کی زوجیت میں اور دربار میں رہتے ہوئے۔ کتنی بڑی طاقت اور قوت ہے کلمے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال کو بیان کیا۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ کلمہ طیبہ کا عقیدہ جب دل میں مضبوط ہوتا ہے، اس کی جب خود ہی صحیح اور درست ہو جاتی ہے تو مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جو سخت ترین حالات سے آسیہ کے لیے، جو ناموافق اور مخالف حالات تھے کلمے پر قائم رہنے کے لیے، تو یہ کئی قسم کھا کر بات کہی جا سکتی ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ شوہر، فرعون شوہر تھا نا، بیوی اور شوہر کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے اور محل میں رہنے والی کو رانی کہتے ہیں، لیکن اس آسیہ پر جب واضح ہوا، اس آسیہ نے اس کلمے کو اپنے اندر پیدا کیا، مضبوط کیا، تو آسیہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، میں اس گھر میں محل میں رہنا نہیں چاہتی، کفر و شرک والا ہے گھر اور محل، میں فرعون کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور تو مجھ کو نجات دے، چھٹکارا دے فرعون سے اور اس کے عمل سے اور ظالم قوم سے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن بات اتنی آسان نہیں ہے نا، ہزاروں لاکھوں باتوں کا جواب اس میں ہے نا آج، کہ آج مسلمان دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، دین کے لیے جد و جہد کرنے کے سلسلے میں جو عذر پیش کرتے، جو بہانے پیش کرتے ہیں کہ معاشرہ خلاف ہے، حکومت خلاف ہے، گھر کا ماحول بھی خلاف ہے، تو ہم کیسے عمل کریں اور کس کو سمجھائے؟ فرعون وہ ظالم بھی تھا، اور آسیہ دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں سے کہ اس کی نگرانی میں، اس کے حکم پر بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، تو میرا کیا حشر کرے گا؟ لیکن کوئی طاقت اور قوت اس کو روک نہیں سکی آسیہ کو دین پر قائم ہونے۔ وہ کیوں؟ وہ عقیدے کو انہوں نے اپنے اندر مضبوط کیا تھا۔ تو فرعون کا ظلم و ستم، فرعون کا ڈر خوف اور فرعون کا جو اقتدار ہے، لالچ، یہ بھی نہیں روک سکی۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ ذرا سا کسی کے پاس سرکاری عہدہ ہے، سیاسی عہدہ ہے، تو اس کی چاپلوسی کے لیے، اس کی جی حضوری کے لیے، عامدار کی چاپلوسی کے لیے، خاصدار کی چاپلوسی کے لیے، سرکاری لیڈران منتریوں کی چاپلوسی اور خوشنودی کے لیے، آج ایسے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو ملت کا سودا کر دیتے ہیں، جو ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، جو غیرت کا سودا کر دیتے ہیں۔ ذرا اس آسیہ کی زندگی، آسیہ کے حال پر ہم غور کریں، کہیں کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی ان کی حمایت کے لیے۔ بنی اسرائیل بھی مظلوم قوم تھی، مجبور قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا آسیہ کے کردار کو پیش کر کے کہ تمہارے لیے یہ آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا جو بیج ہے، اس کا جو عقیدہ ہے، اپنے دل میں تم مضبوط جماؤ۔ اصلها ثابت و فروها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہوتی ہے۔ یہ آسمان میں ٹہنیوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ مومن
صرف اپنے عقیدے پر ہی مطمئن اور خوش نہیں ہو جاتا کہ میرا عقیدہ تو صحیح ہے، میرے اندر میں اسلام ہے، اگر وہ کہتا ہے اور باہر عملی زندگی میں اسلام نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک درخت ہے جس کو پانی دیا جا رہا، بہت اس کی جڑیں مضبوط ہے، اور پھر بھی اس کو ٹہنیاں نہیں آ رہی۔ کاشتکاری سے میرا تعلق ہے، دیہات سے میرا تعلق ہے، یہاں بہت سارے حضرات کاشتکار ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ درختوں کو اگر کاٹ دیا گیا زمین کے اوپر سے، لیکن جڑ اس کی موجود ہے، درخت اندر موجود ہے، تو پورا اس کا قتل ہی، اس کا یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کا سر قلم کر دیا گیا، درخت کا سر قلم ہو گیا، زمین سے اس کو کاٹ دیا گیا۔ لیکن ایک مہینے کے اندر اندر ایک تم نے تنا اس کا کاٹا، اب ایک نہیں نکلے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کاشتکار بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، 10 تنے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ جڑ مضبوط ہے، جڑ مضبوط ہے اندر۔ اور یہی درخت کی مثال کے ذریعے سے مولانا سید والعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کے قیام کی ضرورت کو سمجھایا تھا کہ جب جماعت اسلامی قائم ہوئی 1941 میں، تو بہت ساری جماعتیں تھیں پہلے سے جو کام کر رہی تھی، مسلمانوں کی بہت ساری جماعتیں تھیں، بہت سارے ادارے تھے، کام کر رہے تھے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکمت سے اور فہم و بصیرت سے جماعت اسلامی کے قیام کی ضرورت کو واضح کیا تھا، اور میرا اپنا احساس ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے کلمہ طیبہ کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک مفکر کو، ایک مربی کو وہ اس کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے، اور سہارا لیے بغیر وہ اس کی بات پہ مضبوطی آ ہی نہیں سکتی۔ تو مولانا مودودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جتنی جماعتیں ہیں مسلمانوں کی جو کام کر رہی ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے، وہ اپنے اپنے طور سے کام کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے سمجھایا تھا ایک درخت کی مثال کے ذریعے سے، ایک راستے کے کنارے پر ایک ببول کا درخت ہے، لوگ راستہ چلتے ہیں تو ببول کے درخت کے کانٹے وہ گرتے رہتے ہیں اور چلنے والوں کو چبھتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھائی یہ تو تکلیف ہوتی ہے آنے جانے والوں کو، تو کچھ لوگوں نے طے کیا کہ یہ جو کانٹے گر رہے ہیں تو روزانہ اس کی صفائی کر لیا جائے، صبح روزانہ جھاڑو مار دی جائے، صاف کر دیے جائے، تو لوگوں کانٹوں سے بچ جائیں گے۔ تو بات تو صحیح ہے نا بالکل، لیکن کتنے دن نجات ملے گی؟ ایک دن کی، ایک دن کا ہی فائدہ ہوگا نا، دوسرے دن اور کانٹے گرنے والے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ کانٹوں کی صفائی کی جائے، تو بات تو عمل اچھا ہے، خیر خائی ہے اس میں۔ اور کچھ لوگوں نے طے کیا کہ نہیں، یہ تو روزانہ کئی کانٹے گر رہے، روزانہ صفائی کرنی پڑ رہی، تو ایسا کرتے کہ ٹہنیاں توڑ دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ٹہنیوں کو توڑنے میں لگ گئے، وہ بھی اچھا عمل ہے، محنت اس میں زیادہ ہے، کانٹوں کی صفائی سے محنت ٹہنیوں کو توڑنے میں ذرا زیادہ ہے، لیکن فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے کہ اب 2-4 مہینے تک یا سال بھر تک چلنے والوں کو کانٹوں سے نجات مل جائیں گی۔ لیکن سال بھر کے بعد اور ٹہنیاں اس کو آ گئی، اور کانٹے اس کو لگ گئے، اور گرنا شروع ہو گئے۔ تو پھر ایک تیسرے شخص نے کہا کہ یہ ٹہنیاں بھی آ جاتی ہے، اس کو تو ایسا کرتے اس کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں، زمین سے کھودتے نہیں، اوپر سے جہاں سے زمین ہے وہاں سے اس کو کاٹ دیتے ہیں، یہ بڑا اچھا کام تھا۔ تو ایک گروہ نے، ایک شخص نے وہ درخت کو کاٹ دیا، تو آپ 1-2 سال کے لیے نجات مل گئی، لیکن جڑ نہیں نکالی گئی تھی نا، تو 1-2 سال کے بعد اور وہ درخت آ گیا، بلکہ کئی کوپلیں اس کو نکل آئی۔ لیکن درختوں کو کاٹنے کا عمل یقیناً ٹہنیوں کاٹنے میں ذرا مشکل ہے، لیکن ایک شخص نے یہ سوچا، یا ایک جماعت نے یہ سوچا کہ جڑ کاٹنے سے بھی کچھ سالوں کے بعد تو اس کو ٹہنیاں آنے والی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ وہ درخت کی جو جڑیں ہیں زمین میں، اسی کو ہم کھود ڈالتے ہیں، اسی کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو بات تو بالکل اچھی ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے نا، سب سے مشکل ترین کام یہی ہے، اس لیے کہ آپ جڑوں کی ٹہنیاں کو کھودیں گے تو وہ وہ جڑوں کی جو اندر جو ہے جڑیں مولیاں اس کی، تو وہ کئی گھروں تک بھی پہنچی ہوئی ہے، وہاں تک زمین کھودنی پڑے گی، ان کو شکایت ہو جائیں گی یہاں تک کیوں کھود رہے، ان سے لڑنا پڑے گا، ان سے جھگڑنا پڑے گا۔
تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی یہی چوتھا کام کرنا چاہتی ہے کہ اگرچہ مشکل ترین کام ہے لیکن دائمی حل اسی میں ہے کہ جب تک کہ کلمہ کفر کا، کلمہ شرک کے درخت کی جڑیں زمین سے نہ اکھاڑی جائے اور زمین سے ان کو ختم نہ کیا جائے تو آج نہیں تو کل یہ اور بڑھے گا اور ٹہنیاں اس کو آئیں گی، کانٹے اس کو لگیں گے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا کام تھا اور یہی اہل حق کا کام رہا ہے، لیکن چونکہ زیادہ لوگ ظاہر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، نقدی چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے ایسا کام کہ جس میں محنت بھی زیادہ ہو، جس میں مخالفت بھی زیادہ ہو، اگرچہ فائدہ دائمی ہو لیکن دور ہونے والا فائدہ ہو، تو عام طور سے وہ کاموں کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن کوئی اہمیت دے یا نہ دے، لیکن بہرحال حقیقت ہوتی ہے اور ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ کتنے لوگ قبول کریں گے، کتنے لوگ تعریف کریں گے، کتنے لوگ تنقید کریں گے، اس کا ہم کو تابع اور پابند نہیں بنا گیا۔ ہمارا کام ہے پہنچا دینا، ہمارا کام ہے وہ اسلام کے درخت کی جو جڑ ہے اس کو مضبوط کرنا اور کلمہ کفر کی جو جڑ ہے اس کو زمین سے اکھیڑنا، لوگوں کے ذہن اور دماغوں سے اس کو نکالنا۔ تو اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہوتی ہے، یعنی گویا کہ جو کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو نمازیں بھی اس کی زندگی میں ہوتی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی درخت کی ٹہنی ہے یہ، لیکن ایک ہی ٹہنی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تجارت بھی اسلام کے مطابق ہوتی ہے، اس کا کاروبار بھی اسلام کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کا نکاح کا عمل بھی اسلام کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کی سیاست بھی اسلام کے مطابق ہوتی ہے، اور جتنے بھی معاملات زندگی ہے وہ سب کے سب اسلام کے مطابق ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آم کا درخت ہے تو آم کی ٹہنیاں اس کو لگتی ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ببول کے درختوں کو آم کی ٹہنیاں نہیں آتی، ببول کے درختوں کا آم نہیں لگتے، ببول کو درختوں کو کانٹے لگتے، ببول کے پھل لگتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کلمہ طیبہ کی مثال کے ذریعے بات سمجھائی گئی کہ مومن کو اپنی زندگی میں یہ جو درخت ہیں، درختوں کو زیادہ سے زیادہ ٹہنیاں والا بنانا چاہیے، تاکہ ٹہنیاں کا ٹہنیوں کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو جتنی زیادہ ٹہنیاں ہوں گی اتنا زیادہ سایہ بھی ہوگا اور اتنے زیادہ اس کو پھل بھی آئیں گے، ورنہ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں ان کو ٹہنیاں نہیں ہوتی، سیدھے ہوتے ہیں، تو سائے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تاڑ کے درخت اور یہ جو لگائے جاتے ہیں عام طور سے کالجوں کے سامنے، اداروں کے سامنے اونچے جاتے ہیں، اشوکا کے درخت تو بہت زیادہ اس کے سایہ نہیں، اونچے تو بہت ہوتے ہیں، بلند تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کو پھل بھی نہیں اور ان کا سایہ بھی زیادہ نہیں۔ لیکن جو ایمانی درخت ہوتا ہے، جو اسلامی درخت ہوتا ہے، جو مومن کی زندگی میں لگتا ہے، اس کو ٹہنیاں ہوتی ہے اور آسمان میں ہوتی ہے۔ ایک اس کا مفہوم مطلب یہ کہ ایک مومن کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے، ایک اس کا قدم زمین پر رہتا ہے اور ایک اس کا سرا آسمان میں ہوتا ہے۔ اور بالکل ایک حدیث سے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں، تعلق و رشتہ۔ قرآن مجید کی مثال کو بیان کیا گیا، جو کہا گیا نا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تو اس کی تشریح کی گئی حبل اللہ القرآن المجید الممدود من السماء الى الارض۔ اللہ کی رسی سے مراد وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، وہ اللہ کی رسی ہے کہ ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں۔ کون سی طاقت ہم کو شکست دے سکتی ہے؟ مضبوط سہارے سے، مضبوط طاقت اور قوت سے ہمارا تعلق اور رشتہ جڑ گیا، وابستہ ہو گیا۔ تو فروع فی السماء، اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہوتی ہے، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ یہ کلمہ طیبہ کا ایک طرح سے تیسرا تقاضا، کلمہ طیبہ کے درخت کی یہ تیسری صفت اور بہت اہم صفت ہے، ہر وقت اللہ کی اجازت سے اسے پھل لگے رہتے ہیں، ذاتی طور سے بھی وہ ہر وقت موافق حالات میں بھی اور ناموافق حالات میں بھی وہ دین پر عمل کرتے رہتا ہے۔ لیکن پھل کی مثال کے ذریعے سے اس کی دعوتی جو زندگی ہے، اس کا جو دعوتی عمل ہے،
اور دعوتی اہمیت واضح ہوتی ہے اس کلمے کی بنیاد پر دعوتی ذمہ داری، وہ ذمہ داری بتلائی گئی اور سمجھائی گئی کہ ہر وقت اللہ کی اجازت سے اسے پھل لگے رہتے ہیں۔ تو پھلوں کی حقیقت کیا ہے؟ پھلوں کی دو حقیقتیں سرسری طور سے اگر آپ غور کریں گے تو ایک ہی حقیقت نظر آتی ہے، اور میں بھی جب سرسری طور سے غور کرتا تھا ایک ہی حقیقت سامنے آتی تھی، وہ تھی لوگ پھل کھاتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، غذا ملتی ہے، لیکن یہ ایک ہی حقیقت ہے، لیکن ٹیمپرواری حقیقت ہے۔ پھل کی ایک دوسری اور اہم حقیقت ہے، اور وہ ایک دائمی حقیقت، اور وہ اس سے زیادہ ہے۔ وہ پھل میں اس درخت کا بیج ہے، درخت کی اولاد ہے جو پرورش پا رہی ہے، وہ پھل میں اس درخت کی نسل ہے، اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھل اسی وقت پکتا ہے جب وہ بیج کے اندر یہ صلاحیت اور طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں پودا آ سکے۔ جو کچا پھل ہوتا ہے اس کے درخت کو اگر آپ زمین میں بو دیں گے کوئے کو تو درخت نہیں آئے گا، لیکن پھل اگر پک گیا، آم کا پھل پک گیا، اور بھی جو تو بیر پک گیا، اس کا بیج اگر آپ کسی دوسرے جگہ پر آپ بوئیں گے تو ایک دوسرا درخت تو اس سے اگے گا۔ تو پھل کی ایک اہم حقیقت یہ تو ہے یہ کہ لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں، ایک مومن دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جس طرح سے پھلوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں لوگ، غذا حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرا فائدہ یہ ہے اور اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ پھل درخت کی نسل میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، درخت کی اولاد میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے کہ 100 اگر اس کو پھل آئے تو اب وہ پھلوں کا جو بیج ہے، آم کی جو کو ہے 100 تو 100 درخت اس کو اگائیں گے۔ ایک درخت تھا لیکن 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ایک وہ بیج نے، ایک درخت نے سینکڑوں درختوں کو وجود بخش دیا۔ تو توتی اکلا کل حین باذن ربیا، ہر وقت اللہ کی اجازت سے اسے پھل لگے رہتے ہیں۔ تو مومن پر جو ذمہ داری ڈالی گئی کلمہ طیبہ کے حوالے اور واسطے سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایمانی اور اسلامی اولاد میں، نسل میں اضافے کی کوشش کرتے رہے، بڑھاتے رہے، چاہے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کر کے۔ اولاد کو مسلم بنانا بھی ضروری ہے نا، یہ پیدائشی جو اسلام ہے یہ صرف وہ دنیا کے تعارف کے لیے، یہ سرکاری کھانا پوری کے لیے۔ اصل اسلام جس طرح سے ڈاکٹر کا بیٹا، وہ باپ ڈاکٹر اس بنیاد پر ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے لیکن خود ڈاکٹر نہیں ہے۔ ڈاکٹر کب ہوتا ہے؟ وہ خود ڈاکٹری کا کورس کرتا ہے۔ ماسٹر کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ صرف اس بنیاد پر ماسٹر اور مدرس نہیں ہو سکتا کہ میں مدرس کا بیٹا ہوں۔ تو ایسی معاملہ مسلم کا ہے، جب تک وہ نابالغ ہے تب تک تو باپ کے تابع ہیں، والدین کے تابع ہیں، جو والدین کا دین ہے وہی اولاد کا ہوں گا، اور اس لیے کہ براہ راست بھی ان پر ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ نابالغی کی حالت میں اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے تو جنت ہے۔ شریعت عائد ہوتی ہے عاقل اور بالغ ہونے کی بنیاد پر، لیکن اب جیسے ہی اس نے شعور سنبھال لیا، اس کو شعور آ گیا، اس کو عقل آ گئی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو باپ کا دین ہے وہ اپنی راضی اور مرضی سے وہ قبول کرے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کرے، تاکہ یہ کلمہ طیبہ کی درخت کی جو مثال بیان کی گئی کہ اس کو ہر وقت پھل لگے رہتے ہیں، تو پھل کی حقیقت اور پھل کی ایک غرض یہ ہے کہ وہ بیج کا ذریعہ بنتا ہے، وہ درختوں کی بڑھوتری کا ذریعہ بنتا ہے، اور دوسرے عام انسانوں میں دعوت دین کا کام انجام دے کر ہم اسلامی اور ایمانی درختوں کو ہم بڑھاتے رہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مثال اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب ذرا ہم احتساب لیں اس جگہ پر کہ یہ کلمہ طیبہ کی جو 3 خصوصیتیں، 3 صفات ہے، وہ میری زندگی میں ہے یا نہیں؟
کلمہ طیبہ کا عقیدہ مضبوط میرے دل میں میرے دماغ میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ کلمہ طیبہ کی جو ٹہنیاں ہیں نیک اعمال کی صورت میں، وہ اعمال صالحہ میری زندگی میں ہے یا نہیں؟ کلمہ طیبہ کی جو تیسری خصوصیت ہے کہ کلمہ طیبہ کا جو درخت ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے پھلوں کے ذریعے سے، پھلوں کے ذریعے سے اس کی نسل بڑھتی ہے، اس کی اولاد بڑھتی ہے، تو میرے ذریعے سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور میرے عمل کے ذریعے سے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کے قریب آ رہے ہیں۔ کوئی کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے، لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں تو آج امت مسلمہ بحیثیت امت کے ایک طرح سے بانجھ ہو چکی ہے۔ بانجھ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، میرے لیے بھی، یہ صرف تنقید کے طور پر نہیں ہے۔ بانجھ، جس کو اولاد نہیں اس کو بانجھ بولتے نا، کہ بانجھ ہے جس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، تو وہ قدرتی طور سے، وہ تو کوئی جرم کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفت رکھی ہے بانجھ ہونے کی، وہ کوئی جرم نہیں، وہ کوئی عیب نہیں، اور اس بنیاد پر اس کو مجرم قرار دینا، اس کو منحوس قرار دینا، یہ کچھ جرم اور گناہ کی بات ہے۔ تو وہاں کا بانجھ پن تو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، وہ کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو تو عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بانجھ ہے، لیکن ہم خود بانجھ ہو گئے، ہمارے ذریعے سے ایمانی نسل میں کوئی اضافہ نہیں۔ اور مردوں کے لیے عام طور سے جن کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی ہے، دارالقضاء میں بھی مقدمے آتے ہیں، اور اس بنیاد پر وہ اگر نقص ہے پیدائشی تو اس بنیاد پر عورت مرد سے فسخ کے نکاح کا، مرد سے علیحدہ ہونے کا تقاضا مطالبہ کر سکتی ہے۔ جو اس میں سے ہے، اس میں سے ایک یہ نامرد، اس کے اندر وہ صفت نہیں، صلاحیت نہیں ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی نامرد ہے، تو وہ علیحدہ ہو سکتی ہے، کہ جس کے اندر تو وہ اگر قدرتی چیز ہے وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن بیوی کہاں کے پیروں علیحدگی اختیار کرنے کا۔ لیکن آج ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم ایک طرح سے دینی اور ایمانی لحاظ سے نامرد ہے، نہ خود ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین پر قائم رہ سکیں، نہ دوسروں کو ہم دین پہنچا سکے۔ تو یہ جو کمزوری آ گئی دینی اور ایمانی لحاظ سے، اس کمزوری کے احساس کی بھی ضرورت ہے۔ وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ خبیثہ اور کلمہ کفر اور شرک کی جو مثال لائی ہے وہ یوں ہی نہیں لائی ہے۔ کلمہ خبیثہ گندا درخت، شرک اور کفر کی بنیاد پر، بے دینی کی بنیاد پر جو عقیدہ اور جو تہذیب اور جو تجارت اور جو معاشرت، جو سیاست وجود میں آتی ہے، وہ سب کے سب ناپاک اور گندی چیز ہے۔ اجتثت من فوق الارض، جس کو زمین سے اکھیڑ دیا گیا ہو، زمین میں اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں، کفر اور شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن بظاہر شیطان اور شیطان کے جو چیلے اس کو سجا کر، زیب و زینت دے کر اس کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر اور کوئی عقیدہ نہیں اور کوئی تہذیب نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب یورپ گئے تھے تو اس دور کی بات ہے جب کہ یورپ کی تہذیب پر، امریکہ، برطانیہ یورپ کی تہذیب پر مسلمان فخر کرتے تھے، اس کو مثالی تہذیب سمجھا جاتا تھا، اور وہاں سے آتے تھے یورپ کی گرویدہ بن جاتے تھے، اس کے دل زیادہ بن جاتے تھے، اور اسلام اور اسلامی تعلیم میں کیڑے نکالتے تھے، تنقیدیں کرتے تھے۔ لیکن علامہ اقبال نے اس تہذیب کو سمجھ لیا تھا قرآن کی روشنی میں کہ یہ کلمہ خبیثہ کی بنیاد پر، کفر اور شرک کی بنیاد پر جو تہذیب وجود میں آئی ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو یورپ کو انہوں نے پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام دے کر آئے تھے یورپ سے، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی زمین یہ دکان نہیں ہے، خراج جسے تم سمجھ رہے ہو اب زرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے
نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو اس مناسبت سے علامہ اقبال نے تو دیار مغرب کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن کیا دیار مغرب اور کیا دیار مشرق اور کیا دیار ہند اور کیا دیار مسلم، ایک ہی ہو گیا۔ تو یہ پیغام بھی دینے کی ضرورت ہے کہ دیار ہند کے رہنے والوں، خدا کی زمین یہ دکان نہیں ہے۔ یہ جو تمہاری تہذیب ہے سیکولرزم کی بنیاد پر، جمہوریت کی بنیاد پر، ہندوتو کی بنیاد پر، اور کوئی بھی نام دے دیجئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی۔ اور یہ موجودہ حالات، یہ ریپ کے واقعات اور یہ سیاسی بدعنوانیاں اور یہ سیاسی ظلم و ستم، یہ کیا ہے؟ یہ کیا اس کا مسلمان و اسلام اس کو ذمہ دار ہے؟ یہ مشرکانہ اور جو کلمہ خبیثہ کی بنیاد پر جو تہذیب اور سیاست جو وجود میں آئی ہے، یہ اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کے ثمرات ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج خود مسلمان اس تہذیب کا حصہ بنے ہوئے، جن کے ذمہ تھا کہ وہ اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیم اور اسلامی دعوت کو عام کرے، تو کلمہ خبیثہ کی جو بنیاد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت اعلیٰ ہیں اور بہت اچھی تہذیب ہے، لیکن اجتثت من فوق الارض، زمین میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ضمیر کی آواز سے پوچھے، صحیح دماغ کی آواز سے پوچھے، آنکھوں کے صحیح دیکھنے سے پوچھے، تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ خود واضح ہو جائیں گے۔ مال آمین قرار۔ پھر لیکن اہم بات، اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین۔ رونا رو رہے ہیں نا ہم اپنی بے بسی کا، کمزوری کا، کہ کمزور ہے، بے بس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کمزور نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہم کو بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا کرتا ہے، طاقت اور قوت عطا کرتا ہے اہل ایمان کو، اور صرف آخرت کی مضبوطی اور آخرت کی ترقی کی بات نہیں کہی گئی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا کرتا ہے مضبوط بات کے ذریعے ایمان والوں کو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کمزور کر دیتا ہے، ان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ قول ثابت سے مراد، بہت سارے مفسرین مراد لیا، یہ چونکہ کلمہ طیبہ کی بات چل رہی ہے تو اس سے مراد ہے کلمہ طیبہ کے ذریعے سے، اور کچھ مفسر مراد لیا اس سے مراد ہے قرآن مجید، اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید کو اگر آپ مختصر کریں گے، اس کی طے کریں گے، اس کی گھڑی کریں گے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں آ جائے گا۔ طے ہوتی ہے نا بہت ساری چیز، جتنی بڑھتی ہے جو چیز جتنی زیادہ پھیلتی ہے اتنی زیادہ کم بھی ہوتی ہے وہ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اگر آپ پھیلائیں گے تو وہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک وہ پھیل جائے گا۔ زمانے کے لحاظ سے دیکھے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو تقریباً قریب 10,000 سال کا عرصہ اور زمانہ ہوتا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ آج تک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی 23 سالہ جو زندگی اگر ہم دیکھیں گے تو وہ پوری کی پوری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ مضبوط بات کے ذریعے سے ایمان والوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم کمزور بات کو پکڑ کر، کمزور بات کے ذریعے سے مضبوط ہونا چاہتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی نظام تعلیم ہیں، جتنے نظام سیاست ہے اور جتنا بھی نظام معاشرت ہے، وہ سب کے سب وہ کمزور سہارے ہیں، وہ بودھے سہارے ہیں۔ تو وہ سہاروں کو پکڑ کر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہو جائے، تو یہ غلط فہمی کی بات ہے نا۔ ہم خود اپنی کمزوری کی ذمہ دار ہیں، اور جب تک امت مسلمہ یہ کلمہ طیبہ کو پکڑی ہوئی تھی میدان سیاست میں، تو 12 صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو غالب کیا تھا،
اور جب امت مسلمہ نے یہ کلمہ طیبہ سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑ لیا، اور آج خاص طور سے میدان سیاست میں عالمی، ملکی اور مقامی سطح پر، بلکہ محلے کی سطح پر اور مقام کی سطح پر جو کمزور ہوئی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے اپنا تعلق، رشتہ توڑ لیا۔ ورنہ یہی کلمہ طیبہ نے امت مسلمہ کو بر صغیر کا جو ہے امام بنایا تھا، یورپ کا امام بنایا تھا، افریقہ کا امام بنایا تھا، عرب کا امام بنایا تھا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جس پر ہمیں ناز بھی ہے، فخر بھی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے پڑھنے والے ہیں، تو ہم اس کلمہ طیبہ کے عقیدوں کو اپنے دل میں بھی جگہ دیں اور اپنے عمل میں بھی جگہ دے اور اپنی تعلیمی، تربیتی اور دعوتی کوششوں میں بھی جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کلمہ طیبہ کے حقیقت اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے، اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔